نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام بہت ہی اہم اور مختصر آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنی ہے. عربی کے اندر ایک مشہور محاورہ ہے کہ اول الغیث قطرۃ ثم ینہرم، کہ موسلادھار بارش کا پہلے ایک قطرہ آتا ہے پھر اس سے آہستہ آہستہ بہت زیادہ بارش کا آغاز ہو جاتا ہے. اسی طرح فارسی کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ قطرۃ قطرۃ دریا میں شد، کہ ایک ایک قطرے سے دریا بن جاتا ہے. اسی چیز کو ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر مشاہدے میں لاتے ہیں کہ ایک انسان اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کوئی چیز جمع کرتا ہو تو ایک دن آتا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز کافی مقدار کے اندر جمع ہو جاتی ہے. اگر انسان کسی جگہ پر ایک ایک دانہ جمع کرتا رہے تو ایک دن وہ وہاں پہ اونچا پہاڑ بن جاتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ عمل ہے جو انسان تھوڑا تھوڑا کرے اور ہمیشہ کرتا رہے. انسانی فطرت ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز واقع ہوا ہے. پھر قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان فطری طور پر وہ جلد باز ہے. جب کسی اللہ والے کی مجلس اور محفل میں انسان بیٹھا ہو اور وہاں پر قرآن و سنت کی بات سن کر انسان کا جو ایمان ہے اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ نیک اعمال کے اندر مسلسل لگ جاتا ہے. لیکن کچھ دنوں کے بعد مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ اس عمل کا جذبہ جو وقتی اور حادثاتی طور پر اس میں اضافہ ہو گیا تھا وہ جذبہ ماند پڑ جاتا ہے اور انسان عمل سے رہ جاتا ہے. اس لیے کوئی بھی ایسا عمل جو مختصر ہو لیکن ہمیشہ کے لیے ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ وہ عمل مختصر ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے انسان اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لے کہ فرائض کے بعد جو نفلی عبادات ہیں وہ اگرچہ انسان ہر روز زیادہ مقدار میں تو نہیں پڑھ سکتا لیکن جو بھی وہ پڑھتا ہے تو وہ معمول بنا لے اور اس کو اپنی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ بنا لے اور مختصر عمل کرے لیکن اس کے اندر ہمیشگی اور دوام ہو. بسا اوقات یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ انسان شاید بہت زیادہ اعمال کرے گا تو اس اعمال کی وجہ سے اس کو جنت میں جانا ہوگا اور اس کو جنت مل جائے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کثرت اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم والا معاملہ ہوگا وہی انسان جنت کے اندر جائے گا. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی اللہ کا فضل اور کرم والا معاملہ ہوگا. تو اس لیے انسانی فطرت کے اندر یہ چیز جو واقع ہوئی ہے کہ وہ جلد باز ہے اور کسی بھی چیز کے فضائل اور اس کے مناقب جب سنتا ہے تو ایمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ
کچھ عرصے کے لیے تو نیک اعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے اور بعض میں وہ عمل بھی اس سے چھوٹ جاتا ہے، اور مختصر عمل انسانی فطرت کے اوپر کرنا گراں ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اگر دوام ہو اور اس کو کثرت اور مداومت کے ساتھ کیا جائے تو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی، تو اگلے دن جن صحابہ کرام کو پتہ چلا تو وہ کثرت کے ساتھ بڑی تعداد کے اندر مسجد کے اندر تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کے لیے آئے، اور آپ نے آ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ پوری رات انتظار کر رہے تھے، تو میں اس اندیشے کی وجہ سے نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذوق اور شوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نماز کو فرض ہی نہ قرار دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو مشقت اور مشکل میں پڑھنے سے کوشش کی ہے کہ یہ رک جائیں، اور کوئی بھی ایسا عمل جس کے اندر دوام اور استمرار ہو، ہمیشگی ہو، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ فلاں عورت ہیں، اور ان کی نمازوں کی بڑی شہرت ہے، بڑا چرچا ہے، پوری رات یہ سوتی نہیں ہیں، بڑی عبادت کرتی ہیں کثرت کے ساتھ، اور پوری رات مصلے پہ رہتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پہ ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، بلکہ ان کو متنبہ فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو اور ہمیشگی کے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے انسانی جذبہ یا انسانی فطرت جو ہے وہ کسی بھی اچھے کام کو وہ سن لیتا ہے، اس کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک ہی رات میں یہ سارے نیک اعمال کروں، تو اس کی وجہ سے وہ وقتی طور پہ تو بڑے اچھے اعمال کے اندر اس جذبے کے ساتھ لگ جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ چیز اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کے اندر ایمانی درجہ حرارت بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن کچھ ہی دن وہ عبادات کے اندر مشغول رہتے ہیں، بعد میں پھر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہ فرائض نماز بھی ان سے چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو اور ہمیشہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔